السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ آج شب ہے 10 تاریخ ہے کہ شب ماہ مبارک رمضان کی، کہ جس میں اسلام کے لیے، پیغمبر کے لیے، امیر المؤمنین کے لیے، حتیٰ اگر یہ کہا جائے کہ خاندان بنی ہاشم کے لیے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بہت غم کی تاریخ ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسی تاریخ کہ جس کے کو بیان کرنے کے لیے زبان تاب نہیں لا سکتی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ پیغمبر کے لیے ایسی تاریخ تھی کہ پیغمبر، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ آخر وقت تک پیغمبر نے جناب خدیجہ کو یاد کیا، یعنی ایسی شریک حیات، ایسی زوجہ، ایسی بیوی جسے آخر وقت تک، جس کی زندگی میں کئی زوجات آئی ہوں اور اس نے کئی زوجات کے ساتھ زندگی گزاری ہو، وہ شخص اگر کسی ایک زوجہ کو اپنے آخر وقت میں بھی یاد رکھے تو اس کا مطلب کہ ایسی با کردار، با حیا، با عفت خاتون جس کے گھر میں ہو، اس کے جانے سے اس کے گھر کا کیا عالم ہوگا، یہ تو وہی اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ تو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کے جانے سے انہیں کیا احساس ہوا اور کس طرح سے انہیں ان کے جانے، ان کی فرقت کا غم انہوں نے برداشت کیا۔ خدیجہ، یعنی اگر ہم جناب خدیجہ کی تعریف دیکھیں تو خدیجہ یعنی بہترین نمونہ، بیسٹ آئیڈیل فار وومنس، یعنی قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے بہترین نمونہ جناب خدیجہ ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھیے تو خدیجہ اسوہ حیا ہیں، بانو اسلام ہیں۔ خدیجہ یعنی عفت، خدیجہ یعنی فداکاری، خدیجہ یعنی ایثار کر، خدیجہ یعنی بہترین مادر۔ تو اس طرح سے جناب خدیجہ نے اپنی زندگی گزاری۔ جناب خدیجہ کی ولادت کے سلسلے میں جو ملا کتابوں میں وہ یہ ہے کہ 555 ہجری میں 35 یعنی 555 ہجری نہیں، معاف کیجیے، عیسوی میں جناب خدیجہ کی ولادت ہوتی ہے اور 619 عیسوی میں جناب خدیجہ کی وفات ہوتی ہے۔ عیسوی کے اعتبار سے کل عمر آپ کی 64 سال کی ہے، اور اس 64 سال کی عمر میں جناب خدیجہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ گھر میں رہ کر ایسی خاتون جس نے اتنا کام کر دیا اسلام کے لیے کہ پھر دوبارہ کوئی اس طرح کا کام نہ کر سکا، ایسی خدمت اسلام کی کسی نے بھی انجام نہ دی۔ جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ تاریخ طبری میں ظاہراً کچھ سال پہلے میں نے پڑھا تھا کہ اگر ایک شخص جناب خدیجہ، یعنی عرب کے بلند ترین اونٹ پر ایک بلند قامت انسان کو کھڑا کیا جائے اور خدیجہ کی مال و دولت کو سکوں میں تبدیل کر کے اسے ڈھیر کیا جائے تو وہ بلند قامت انسان بلند ترین اونٹ پر کھڑے ہو کر اس پار نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اتنی دولت، یعنی اگر سکوں میں تبدیل کر دی جائے تو اتنی دولت کو جس نے پیغمبر کے دامن میں ڈال دیا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ جس طرح سے چاہیں مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اس دولت کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی زوجہ، اس طرح کی شریک حیات
جب پیغمبر کے پاس ہو تو پیغمبر کو کتنا افسوس ہوا۔ جب جناب خدیجہ نے اپنی زندگی کی ساری کمائی، اپنی زندگی کی ساری محنت، اپنی تجارت کا ایک ایک سکہ پیغمبر کی خدمت میں رکھ دیا، یعنی اللہ کے لیے خالصانہ اپنی دولت کو لگا دی، تو ادھر پروردگار نے بھی خدیجہ کی اس اخلاص کا ایسا بدلہ دیا کہ جہاں خدیجہ نے اپنی ساری دولت پیغمبر کے دامن میں ڈالی، ادھر اللہ نے اپنے خزانے کا بہترین گوہر خدیجہ کے دامن میں ڈال دیا، یعنی جناب سیدہ۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اسے ویسی ہی جزا دیتا ہے جس طرح سے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ جناب خدیجہ ہیں، اور جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جناب خدیجہ کی عظمت کے سلسلے میں یہ کوئی کم چیز نہیں ہے کہ امام معصوم جب دشمنوں کے نرغے میں ہوں اور شام کا دربار ہو یا بازار ہو، اور جب اپنے تعارف کی بات آتی ہے تو امام معصوم یعنی امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام شام میں جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو جہاں یہ آواز دیتے ہیں کہ انبنو محمد المصطفیٰ، انبنو فاطمہ الزہرا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اسی کے فوراً بعد کہتے ہیں انبنو خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ تو ایسی با عظمت خاتون ہیں جناب خدیجہ کہ جن کے حوالے سے امام معصوم اپنی معرفی کرا رہا ہے۔ اس میں بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ امام معصوم جناب خدیجہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو شام میں معرفی کروا رہا ہے، یعنی پہچانوا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے۔ تو تیسرے ہی مرحلے میں یہ کہتے ہیں کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ۔ اس کے بعد اگر جناب خدیجہ کی فضیلت کو دیکھنا ہے تو جناب خدیجہ کی فضیلت میں آیتیں بھی نازل ہوئیں، جناب خدیجہ کی فداکاری جانثاری کے سلسلے میں کتابیں لکھی گئیں۔ آج تک لوگ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ ایسی مظلومہ ہیں کہ جن کی مظلومیت صرف اس زمانے میں نہیں تھی جب شیب ابی طالب میں اسلام پل رہا تھا، یا اس زمانے میں نہیں تھی جب عورتوں نے اس زمانے میں جناب خدیجہ کو تنہا چھوڑ دیا، جس زمانے میں کسی خاتون کو دوسری خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مظلومیت تو اپنی جگہ، لیکن جناب خدیجہ کی مظلومیت آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ ہر مسلمان یا ہر شیعہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کی کئی بیویاں، جناب خدیجہ کی مظلومیت اسی میں ہے۔ تو اس طرح سے ہم جناب خدیجہ کی مظلومیت کو دنیا والوں پر بیان کریں، دنیا والوں کے سامنے بتائیں کہ جناب خدیجہ کون ہیں، کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، پیغمبر کس طرح سے آخر وقت تک پیغمبر انہیں یاد کرتے رہے۔ اس کے بعد جناب خدیجہ کے ساتھ جو بچے ہیں، یعنی جناب خدیجہ اور پیغمبر کے ساتھ جو بچے ہیں، ان میں 6 بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، 6 اولاد ہیں، یعنی جناب ہاشم یا قاسم اور جناب عبداللہ، یہ 2 بیٹے ہیں۔ اس کے بعد جناب رقیہ ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں اور فاطمہ ہیں۔ لیکن ان سارے بچوں کا تاریخ نے لکھا کہ انتقال ہو چکا ہے، اور اسی بنیاد پر پیغمبر کو ابتر کہا جاتا تھا۔ عاص بن وائل پیغمبر کو ابتر اسی لیے کہتا تھا، کہنے لگا کہ جب ان کے بچے بچتے ہی نہیں ہیں تو یہ ابتر ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یعنی ہمارے خدا کوئی نعمت نہیں دینا چاہتے، لہٰذا ان کے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تنہا یادگار پیغمبر جناب فاطمہ ہیں، تنہا یادگار پیغمبر جناب فاطمہ ہیں۔ اور اس کے بعد جب شہادت کی تاریخ آئی تو
وفات کی تاریخ آئی تو وفات کے بعد پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا، اور اس کے بعد خود کفن پہنایا. اور اس وقت جب پیغمبر کفن دے رہے تھے تو جناب جبرائیل پروردگار کے حکم سے نازل ہوئے اور ایک پارچہ لے کے آئے. کہا خدیجہ کو اس پارچے میں لپیٹیے. اس پارچے میں یعنی بہشتی. اس طرح سے پروردگار نے ایک خاتون کے احسانات کا یا ایک خاتون کے اخلاص کا بدلہ پروردگار نے اس طرح دیا کہ پیغمبر خود غسل دے رہے ہیں، خود کفن پہنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پروردگار نے جنت سے ایک لباس، ایک پارچہ بھیجا، ایک کپڑا بھیجا. کہا کہ اس میں خدیجہ کو لپیٹ کر، اور خود پیغمبر قبر میں اترے اور خدیجہ کو اتارنے کے بعد اپنی شریک حیات کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹانے کے بعد الوداع کہا. اور یہ 10 ماہ مبارک رمضان کی وہ تاریخ تھی جب پیغمبر نے اس کام کو انجام دیا، اور آپ کی قبر مکے میں حجون نامی جگہ پر ہے، جو آج بھی ظاہراً موجود ہے اور گنبد و بارگاہ کے ساتھ موجود ہے. جو لوگ حج پہ مشرف ہوئے ہیں انہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جناب خدیجہ کی قبر کی زیارت کی ہوگی. ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان میں اعمال جو انجام دیے جا رہے ہیں ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ